ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ڈھونڈنے چلا ہے اور دوسرے کو ڈھونڈنے والے انسان، کبھی اپنے آپ پر تو نظر کر، یہ انسان کائنات صغرا ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے۔ اللہ کی کائنات کو آپ اگر بکھری ہوئی دیکھتے ہیں تو ان میں سمندر کی طغیانی ہے، ان میں دریا کی روانی ہے، ان میں پھولوں کی مہک ہے، کلیوں کی مسکراہٹ ہے، بھوروں کا گنگناہٹ ہے، چڑیوں کی چہک ہے، صبح کی نسیم سحر ہے، راتوں کا شباب ہے، اور اللہ اکبر شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، آبشار کی نگمگی ہے، یہ اللہ کی بکھری ہوئی کائنات میں ہے۔ لیکن اس کائنات کو اگر آپ سمیٹ لے تو اسی کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ انسان کائنات صغرا ہے۔ دوسروں پر تحقیق کرنے والے، کبھی اپنے آپ پر بھی تو تحقیق کر۔ انسان تو انسان ہے۔ میرے رسول نے، میرے آقا نے جانوروں کے احترام کا اور ان کے حقوق تک بتائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے صوفیاء کرام نے انسانوں سے محبت کا درس دیا۔ جب تک کہ انسان سے محبت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ کا پیار پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسان کیا ہے؟ انسان کا پورا وجود، کبھی ہاتھ نظر آتا ہے، کبھی پیر، کبھی آنکھ، کبھی زبان، کبھی سر، لیکن ایک چھپا ہوا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جہاں تک ابلیس کی نظر نہ پہنچی، ابلیس نے کہا تھا انسان کا پورا وجود تو مجھے سوراخ سے بھرپور نظر آتا ہے، کھانا نہ ملے تو گر جائے، کھانا بہت زیادہ کھائے تو چل نہ سکے، اس میں مجھے کچھ خاص بات نظر نہیں آتی، لیکن اس کے سینے میں بائیں طرف کوئی پیٹی بند نظر آتی ہے۔ شاید وہی انسان کی ترقی کا راز ہو، شاید وہی انسان کی انسانیت کا راز ہو، شاید وہی انسان کے افضل و اشرف ہونے کا راز ہو۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس انسان کے سر پہ سجایا گیا، شاید یہی وجہ ہو۔ اور شاید اس نے یہ بات شاید صحیح کہی تھی کہ انسان کا جو دل ہے نا، اگر وہ دل بگڑ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور انسان کا اگر دل سنور جائے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ علماء مدرسوں میں شرع عقائد پڑھاتے ہیں، اس میں یہ بات بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے کہ ایک عام مومن جو ہے عام فرشتوں سے افضل ہے، اس کا مرتبہ اور مقام عام فرشتوں سے افضل ہے۔ انسان سنور جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں افضل ہوتا ہے؟ چہرہ سنوارنے سے نہیں، آنکھیں سنوارنے سے نہیں، کپڑے سفید پہننے سے نہیں، بلکہ انسان افضل جو ہوتا ہے وہ دل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے لوگ ظاہر کو سنوارتے ہیں، اللہ والے دل کو سنوارتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جسے خدا دیکھتا ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہی وجہ تو ہے میرے آقا نے فرمایا کچھ بکھرے ہوئے بال والے ہیں، پراگندہ چہرے والے ہیں، پھٹے پرانے لباس والے ہیں، حال یہ ہے بیمار پڑے تو کوئی عیادت کو نہ جائے، مر جائے تو کوئی جنازہ نہ پڑھے، لیکن ان کی شان یہ ہے وہ جس بات پہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر بتاؤ تو صاحبوں، ان بکھرے بال والوں کی خوبی کیا ہے؟ پھٹے پرانے لباس کی خوبی کیا ہے؟ یہی تو تم لباس پر توجہ دیتے ہو، وہ دلوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ یار کی نگاہ کو جن یار کی نظر جس چیز پہ پڑتی ہے اسی کو سنوار لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ان کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہو جاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، وہ ٹھوکر لگا دیتے ہیں تو مردوں کو زندگی مل جایا کرتی ہے۔ مومن کا دل کیا ہے؟ مومن کے دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان بہت کچھ بننے چلا، اور انسان پہلے تو انسان تو بن، انسان تو بن، انسان کے دل کی قدر تو کر۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، وسعتیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ دل کیا ہے؟ مومن کا دل۔ دل جوڑنے کا کام کرو، دل جوڑو۔ اگر دل جوڑنے کے لیے روزے بھی توڑنے پڑے تو ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دی۔ آپ کو نہیں پتا امام حسن بصری
गुजर रहे हैं, देखा एक पानी फरोख्त करने वाला पानी बेच रहा है। पानी बेचते हुए कहता है, लोगों मेरा पानी खरीद लो। इसलिए कि सुबह से मुझसे किसी ने पानी नहीं खरीदा, मैं लौटूंगा तो अपने बच्चों के लिए क्या लेकर के लौटूंगा। उस वक्त इमाम हसन बसरी ने पैसे दिए, पानी खरीदा, बैठकर पीने लगे। मुरीदों ने कहा, हुजूर आपका रोजा याद नहीं? वो पीर बड़े खुशनसीब होते हैं जिनको खुसरो जैसे मुरीद मिल जाते हैं। बहुत अच्छा है अगर खुसरो जैसे मुरीद मिल जाए तो वही निजात का जरिया बन जाते। फिर महबूब इलाही जैसा पीर कहता है, कयामत में अल्लाह पूछेगा तो कि मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका काम ही पीर के कान भरने होते हैं और फसाद पैदा करना होता है। अल्लाह ऐसे लोगों से हिफाजत फरमाए। उस्मान गनी के घर में मरवान चला आया, तब उसका इलाज ही क्या है। अल्लाह ताला लोगों को नेक तौफीक दे, दिलों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हसन बसरी बैठ के पानी पीने लगे। मुरीदीन ने कहा, हुजूर आपको याद नहीं आपका रोजा है? कहा याद है। कहा फिर आप पानी पी रहे हैं और वक्त ही ऐसा आ गया है कि अब रोजा तोड़ भी नहीं सकते, इसलिए कि सूरज सर पर आ गया है। इमाम हसन बसरी ने कहा, मैं सब जानता हूं लोगों, अगर आज मैं रोजा तोड़ दूं ना तो ये नफिल रोजा है, आज का नफिल रोजा टूटेगा, कल मैं उसकी कज़ा कर लूंगा। लेकिन मेरे इस ईमान वाले भाई का दिल टूट गया तो मैं उसकी कज़ा कब करूंगा। इसलिए मैंने उसका दिल ना टूटे अपना रोजा तोड़ दिया। ये मोमिन का दिल है, कितनी अजीम नेकी है। आज पड़ोसी का दिल हम दुखाएं, दोस्तों का दिल हम दुखाएं। आज तो दोस्ती रह ही नहीं गई है, मतलब की यारी है, वरना मफाद परस्ती के अलावा और है क्या। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हत्ता कि एक भाई दूसरे भाई पर मुकद्दमा करे और फिर लोग दिल तोड़ते तोड़ते इस कदर किरदार की गिरावट का शिकार हो गए कि अब सरकार का भी दिल टूट रहा है तो उनको कोई उसकी परवाह नहीं है। आका का भी दिल टूट रहा है तो कोई परवाह नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया, जिसने किसी मेरे उम्मती का दिल दुखाया गोया कि उसने मुझ नबी का दिल दुखाया। फकत अजान ही कहकर मेरे सरकार ने फरमाया कि उसने मेरा दिल दुखाया। आज हम गुनाह करते हैं, आका का दिल नहीं दुखता। मेरे सरकार पूरी पूरी रात इस उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करते थे। हुजूर पूरी पूरी रात उम्मत को याद करें। उम्मत अपने आका को कब याद करती है? इस तरह से याद करते हैं कि रात के 3-3, 4-4 बजे तक के गंदे मनाजिर हम अपने घर में बैठकर देख रहे होते हैं। मुझे हैरत है उस कौम पर जो अपने नबी को हाजिर और नाजिर भी माने, जान से ज्यादा करीब भी माने, और उसके बाद फिर वो सारे काम करें जिससे आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। तो अर्ज कर रहा था मोमिन का दिल क्या है। वक्त तो बहुत हुआ, कोई तफसीली गुफ्तगू यहां नहीं हो सकेगी। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट भी रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।